السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل آدمی وفی روایت ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها إلى آخر الحدیث۔ محترم حضرات، ابھی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں اور دیگر محدثین نے نقل کیا ہے۔ اس روایت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا ہے۔ اس روایت کا تعلق اس عمل سے ہے جسے ہم چند دنوں میں انجام دینے والے ہیں، یعنی بقرعید کی قربانی، کہ قربانی کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو اس روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قربانی اللہ کو بہت محبوب ہے، اور اللہ کی رضا کی خاطر عبادت اور ثواب اور تقرب کے مقصد سے جانور کو قربان کرنے کا سلسلہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے بھی ثواب کے حاصل کرنے کے لیے، تقرب کے لیے جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا، اور آج بھی آپ دیگر مذاہب میں دیکھیے تو ان میں بھی قربانی کا تصور ہے۔ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام نے اچھے اعمال کو باقی رکھتے ہوئے اس میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں ان کی اصلاح کر دی، کہ ثواب کے مقصد سے، حصول ثواب کے لیے تو قربانی کی جاتی تھی، لیکن اس قربانی کا تعلق اور رشتہ غیر اللہ سے جڑ گیا تھا۔ مختلف مقاصد کے تحت قربانی کرتے تھے، تو اسلام نے اس قربانی کا تعلق جو غیر اللہ سے جڑ گیا تھا اس کا رخ اللہ سے جوڑ دیا، اس کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیا۔ قرآن کریم نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ قربانی جو عبادت ہے، جس طریقے سے نماز اللہ کے لیے، دیگر عبادات اللہ کی رضا کے لیے، ایسے ہی قربانی بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ تو قربانی کے طریقے کو اسلام نے کوئی نیا طریقہ شروع نہیں کیا، بلکہ ثواب اور تقرب کے مقصد سے قربانی کا تصور مذاہب میں موجود تھا، لیکن اس کو غیر اللہ کے لیے کرتے تھے۔ اسلام کی خوبی ہوئی کہ اس نے قربانی کو اللہ کے لیے مقرر کر دیا کہ یہ قربانی تمہاری اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ اب بقرعید میں جو ہم قربانی کرتے ہیں، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے والد حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ یہاں پہ لفظ سنت استعمال کیا گیا،
دیکھیے بعد میں جب شریعت کی ترتیب عمل میں آئی اس وقت اصطلاحات مقرر کیے گئے، فرض، واجب، سنت، مستحب، نفل، تو ان کا مفہوم الگ ہے۔ یہاں پہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم، کہ تمہارے والد حضرت ابراہیم کی سنت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس امت پر بھی یہ سنت ہے، نہیں۔ حضرت ابراہیم، سنت کا ایک معنی ہوتا ہے طریقہ، کہ یہ وہ طریقہ ہے جو حضرت ابراہیم سے چلا آ رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھایا، جو واقعہ آپ سب کے ذہنوں میں ہے، کہ خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، بہرحال انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کا فیصلہ کر لیا، قربانی کے لیے تیار بھی ہو گئے، قربانی شروع بھی کر دی، لیکن اللہ کو در حقیقت امتحان مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے جنتی بیٹا بھیج دیا، اور جنتی بیٹے کو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا، اور وہیں سے ایک سلسلہ قربانی کا شروع ہو گیا۔ تو چونکہ ان سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور وہی سلسلہ آگے چلا جا رہا ہے، اس امت نے بھی اس طریقے کو اختیار کیا، انہی تاریخوں میں ہم قربانی کرتے ہیں، اس لیے کہا کہ حضرت ابراہیم کی یہ سنت ہے، یعنی ان کا طریقہ ہے۔ رہی بات یہ کہ قربانی کی تشریعی حیثیت کیا ہے، تو قربانی کی تشریعی حیثیت یہ ہے کہ وہ لوگ جو قربانی کے دنوں میں صاحب حیثیت ہوں، یعنی صاحب نصاب ہوں، مسلمان، عاقل، بالغ، اور ساتھ ساتھ مقیم ہوں، مسافر نہ ہوں، اور ان کے پاس قربانی کے دنوں میں نصاب کے بقدر مال موجود ہو، تو ان پر قربانی کرنا واجب ہے، قربانی ان پر لازم ہے۔ بس یہ ہے کہ جو قربانی کے لازم ہونے کی شرطیں پائی جاتی ان کے اندر پائی جائیں، اور جو لوگ وہ ہیں کہ جن کے اندر یہ شرطیں نہیں پائی جا رہی ہیں، کہ قربانی کے دنوں میں ان کے پاس مال نہیں ہے، یعنی وہ صاحب نصاب نہیں ہے، یا وہ صاحب نصاب تو ہیں لیکن مسافر ہیں، سفر پہ ہے، تو مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ حجاج کرام جو حج پہ گئے ہوئے ہیں، تو حج پہ جو جا چکے ہیں، وہ تو عام طور پہ ہندوستان سے اور ان کے اطراف کے ممالک سے جانے والے حج تمتع کرتے ہیں، تو حج تمتع اور حج قران کرنے والے پر جو قربانی ہے، وہ حج کی قربانی، وہ دم شکر ہے، وہ بقرعید کی قربانی نہیں ہے، وہ حج کی قربانی ہے، اس کا اس قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی انہیں کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، یہ منحصر ہے ان کی حالت کے اوپر، کہ اگر وہ حاجی جو حج تمتع کر رہے ہیں یا حج قران کر رہے ہیں، تو وہ حج تمتع یا حج قران کرنے کی وجہ سے تو وہاں قربانی دیں گے ہی حدود حرم میں، لیکن اگر وہ قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب ہیں، حج کے اخراجات وغیرہ نکالنے کے بعد بھی ان کے پاس نصاب کے بقدر پیسہ ہے، اور ان دنوں میں وہ مسافر نہیں بلکہ مقیم ہیں، مسافر نہیں بلکہ مقیم ہیں، یعنی وہ مکے میں ان کا قیام 14 دن سے 15 دن سے زیادہ ہو رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ مقیم ہو جائیں گے، تو مقیم ہو رہے ہیں اور ان کے پاس نصاب کے بقدر مال بھی ہے، تو اب ان پر یہ قربانی بھی واجب ہوگی، وہ قربانی کرنے کی وجہ سے اس قربانی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن اگر وہ ایسے ہیں کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہیں ان دنوں میں، ان کے پاس اتنا ہی پیسہ ہے جو نصاب سفر حج کے لیے ہے، یا وہ مختصر سفر کیے ہیں ان دنوں میں، وہ مسافر ہیں، تو پھر ان پر حج تمتع کرنے کی وجہ سے تو قربانی جو لازم ہوگی، لیکن یہ قربانی جو بقرعید کی قربانی ہے،
ان کے مسافر ہونے کی وجہ سے یا صاحب نصاب نہ ہونے کی وجہ سے یہ قربانی ان پر لازم نہیں ہوگی، تو وہ ایک الگ چیز ہے، یہ قربانی الگ چیز ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی وہاں قربانی دے رہے ہیں نا، وہ قربانی وہ حج کی قربانی ہے، اور یہ قربانی بقرعید کی قربانی، اس کا تعلق ان کی حالت سے ہے اور اس کا تعلق ان کی حج سے ہے، تو یہ فرق ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ وہ جو قربانی ہے اس کا حدود حرم میں ہونا ضروری ہے، اور یہ قربانی دنیا میں کہیں بھی کرا سکتے ہیں، کوئی آدمی اپنی قربانی کہیں بھی کرا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی جہاں ہو وہی اس کی قربانی ہو۔ سعودی عرب میں رہنے والا یہاں کرا سکتا ہے، یہاں رہنے والا کسی اور ملک میں کرا سکتا ہے، یہ سہولت ہے۔ تو بہرحال قربانی وہ لوگ جن پر واجب ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے دنوں میں وہ مسافر نہ ہوں، مقیم ہوں، تو ایسے لوگوں پر جن میں یہ شرط پائی گئی قربانی واجب ہے۔ اور جن لوگوں میں یہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے ان کے لیے بھی قربانی کرنے کی گنجائش ہے، اجازت ہے، ان کی قربانی نفلی قربانی ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر بچہ ہے، بچے کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، نفلی قربانی ہوگی۔ جو صاحب استطاعت نہیں، جن کے پاس نصاب کے بقدر پیسہ نہیں لیکن پھر بھی وہ قربانی کرے، بالکل قربانی قبول ہوگی، نفلی قربانی ہوگی۔ مسافر ہیں، قربانی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، نفلی قربانی ہوگی۔ تو واجب اور نفل کے درمیان تھوڑا فرق ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ قربانی کی عبادت سرے سے تمام لوگوں کے لیے حق میں سنت ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو اس بات کو کئی لوگ کہتے ہیں بھائی حضرت ابراہیم کی سنت کہا تو گویا کہ سارے لوگوں پر سنت ہے، نہیں، حضرت ابراہیم کی سنت کے کہنے کا مفہوم الگ ہے، اور قربانی کے واجب نہ ہونے یا واجب ہونے نہ ہونے کی تفصیل الگ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تو کہا کہ تمہارے والد حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے، اور ابھی جو روایت میں نے پڑھی ہے اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں انسان کا کوئی بھی عمل قربانی سے زیادہ اللہ کو پسند نہیں۔ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ قربانی کے دنوں میں انسانی اعمال میں سے، انسان کے نیکیوں میں سے کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی اللہ کو قربانی سے زیادہ پسند نہیں۔ سب سے پسندیدہ عبادت قربانی ان دنوں میں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ہر وقت ہر کام ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے۔ اللہ ہم سے جب نماز پڑھوانا چاہتے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، اور جب اللہ کو نماز پڑھوانا پسند نہیں تو اس وقت نماز پڑھنا ہمارے لیے ممنوع ہو جاتا ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہمارا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اور وہی عمل اچھا ہے، وہی عمل مقبول ہے، اور وہی عمل ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں مفید ہے کہ جو عمل اللہ کو محبوب ہو جائے۔ اس لیے ہر وقت وہ عمل کرنا چاہیے جس وقت اللہ ہم سے وہ عمل کروانا چاہ رہے ہیں۔ تو کیا کہا گیا کہ ان دنوں میں آپ یہ نیکیاں بھی کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں فلاں، لیکن ان دنوں میں آپ کے اعمال میں سب سے پسندیدہ عمل اللہ کو قربانی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ان دنوں میں مسلمانوں کو، جن کو بھی اللہ نے حیثیت دی ہو، دیگر کاموں کے بجائے قربانی کی عبادت کو ترجیح دینی چاہیے۔ واجب کو ادا کریں، اور واجب کے ساتھ ساتھ نفلی قربانی بھی زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، اللہ نے حیثیت دی ہو تو، کیونکہ ان دنوں میں اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ بھائی آج کل سوشل میڈیا میں بڑے ہمدرد قسم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، اور بھائی اتنے جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے، اتنے گوشت ضائع ہوتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے
کیوں نہ ان پیسوں کو بچا کر کے کسی بڑے خیر کے کام کو کر دیا جائے، ہاسپٹل بنا دیا جائے، رفاہی کام کر دیا جائے۔ اس طرح کی ہمدردی والی باتیں آتی ہیں، بلکہ بعض نوجوان ایسے بھی ہیں کہ ان کو میں نے دیکھا کہ فخر سے لکھتے ہیں کہ اس سال میں نے اپنی قربانی کے پیسے کو بچا کر کے یہ کام کر دیا۔ نہیں، ان دنوں میں اللہ کو آپ سے قربانی کا پسند ہے، آپ سے قربانی کا اللہ مطالبہ کر رہا ہے، تو آپ اللہ کا پسندیدہ کام کرنا چاہتے ہیں تو سارے کام کو چھوڑ کے ان دنوں میں آپ کو قربانی والی یہ بات انجام دینی ہے۔ اور اگر آپ پر واجب ہے قربانی، تب تو واجب کو چھوڑ کر نفلی قربانی کرنے، نفلی دیگر خیر خیرات کا کام کرنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر نفلی قربانی ہے، واجب ادا کر رہے ہیں اور نفلی قربانی کر رہے ہیں، تو بھی فقہ نے لکھا ہے کہ ان دنوں میں دیگر رفاہی کاموں کے کرنے کے مقابلے میں نفلی قربانی کرنا ہی زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ کو یہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے ان دنوں میں۔ اور تعجب کی بات ہے، عام انسانوں کی زندگی میں جو مختلف فضول خرچیاں ہیں، رہنے سہنے میں بے ترتیبی ہے، اگر انسان اپنی روز مرہ کی زندگی کی فضول خرچیوں پہ تھوڑا کنٹرول کر لے، اپنے شوق پر تھوڑا سا بریک لگا دے، تو بہت سے خیر اور بہت سے رفاہی کام وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اپنے شوق کو پورا کرتے وقت تو انسان نہیں دیکھتا کہ بھائی اس میں سے کچھ پیسے بچا کے میں فلاں رفاہی کام کر لوں۔ اپنے گھر میں اور اپنی بیوی بچوں کے درمیان رہتے ہوئے انسان جو پیسے خرچ کرتا ہے بغیر سوچے سمجھے، وہاں کبھی خیال نہیں آتا کہ اس میں سے کچھ پیسے بچا کر کے کسی غریب کے کام آ جاؤں۔ حالانکہ وہاں پہ تھوڑی سی فکر اگر کر لی جائے تو بہت سے پیسے بچائے جا سکتے ہیں۔ بلکہ آج ہمارے گھروں میں جتنا کھانا ضائع ہو رہا ہے، اگر اس کو بچانے کی فکر ہو جائے تو بھی کتنے گھروں کے راشن کا انتظام ہو سکتا ہے۔ تو وہاں پہ تو ہم اس طرح کی چیزیں نہیں سوچتے ہیں، بلکہ وہاں پہ بھائی ہمارا پیسہ، ہماری مرضی، ہمارا شوق۔ لیکن یہ خیال یہاں آتا ہے کہ بھائی قربانی نہ کر کے یہ کام کر لو، قربانی نہ کر کے کسی کے گھر میں پانی کا انتظام کر دو۔ بھائی پانی کا انتظام کرنا بلا شبہ خیر کا عمل ہے، کسی کو راشن دلا دینا بلا شبہ اچھا عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، لیکن ان دنوں میں اللہ کو ان تمام اعمال سے زیادہ قربانی پسند ہے۔ اگر آپ کو اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اگر مقصد آپ کا یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا عمل اللہ کو محبوب ہو جائے، تو اس وقت دیگر کاموں کو آپ بعد میں کرتے رہیے گا، اس وقت قربانی کے عمل کو ترجیح دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی روایت میں کہ قیامت کے دن اس قربانی کے جانور کو، اس قربانی کو اس کی سینگ اور اس کے بالوں کے ساتھ پیش کیا جائے گا، اور یہ قربانی اللہ کے یہاں اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے مقبول ہو جاتی ہے۔ یعنی جب انسان صدق دل سے، دل کی سچائی کے اخلاص کے ساتھ اس قربانی کو اللہ کے لیے پیش کرنا چاہتا ہے، جس وقت وہ قربانی کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کے ارادے اور جذبے میں جو اخلاص ہوتا ہے، اس اخلاص کی وجہ سے اس کے ارادے کے وقت ہی اس کی قربانی مقبول ہو چکی ہوتی ہے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ کے پاس اس کا گوشت و پوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ کیا پہنچتا؟ اس کے پاس تو تمہارے دل کا اخلاص اور تقوی پہنچتا ہے، کہ انسان کس جذبے سے یہ کام کر رہا ہے، کس نیت سے یہ کام کر رہا ہے، کس اخلاص کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ فطیبوا بها نفسا، کہ تمہارے اس عمل کے اخلاص کی وجہ سے، تمہارے ارادے کے وقت ہی، جب تم قربانی کا ارادہ کر رہے ہو، اسی وقت یہ چیز اللہ کو محبوب ہو جاتی ہے، اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتی ہے، اور اس پر تم اجر عظیم کے، ثواب عظیم کے مستحق ہو جاتے ہو۔ فرمایا فطیبوا بها نفسا، تو اس قربانی کو
دل کی خوشنودی کے ساتھ کرو، دل پر دباؤ کے ساتھ نہ کرو کہ اتنے پیسے خرچ ہو جا رہے ہیں، اتنا پیسہ لگ جا رہا ہے، ارے بھائی یہ بات نہ کر کے یہ کام نہ کر کے وہ کام کر لیے ہوتے۔ فرمایا نہیں، اس کام کو کرتے وقت دل پر کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے، دل کی خوشنودی کے ساتھ۔ اے دل نفع تمام ہے سودائے عشق میں، ایک جان کا ضیاء ہے سو ایسا ضیاء نہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کا مطالبہ ہے کہ اس موقع پہ یہ کام کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل نہ بناتا تو ہم کیا کر لیتے؟ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے، اور اس موقع پہ اللہ نے ہمیں اس عبادت کی توفیق دی ہے، اور یہ عبادت ہمیں ہی کام آنے والی ہے۔ فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، کہ یہ پل صراط پر یہ سواری ہمیں کام آنے والی ہے، اور اس کے گوشت و پوشت کے ہر اس کے بال کے ہر بال کے بدلے ہمیں نیکی ملنے والی ہے۔ فرمایا کہ یہ چونکہ ہمیں ہی کام آنے والا ہے، اس لیے فرمایا کہ خوشنودی کے ساتھ اس قربانی کو انجام دو، کوئی دل میں دباؤ نہ ہو۔ اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ قربانی کا جانور خریدتے وقت ارے بھائی اتنے پیسے لگ جا رہے ہیں، نہیں، جو لگ رہا ہے لگا دیجیے۔ فرمایا علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے المجموع میں المجموع شرح المہذب میں کہ فقہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ بھائی کون سا جانور افضل ہے، تو کئی اقوال ہیں اس میں۔ فرمایا کہ وہی قربانی افضل ہے جس میں پیسے زیادہ لگے، جس کا گوشت اچھا ہو۔ کیوں؟ پیسے جتنے زیادہ لگیں گے اتنی بڑی ہماری قربانی ہوگی، اس لیے قربانی میں دل کھول کر کے پیسہ لگانا چاہیے۔ جیسے شادیوں میں اور فلاں موقعوں پہ، خوشیوں کے موقع پہ کیا کرتے ہیں ہم؟ دل کھول کے پیسے لگاتے۔ تو ایسے ہی وہاں حالانکہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، وہاں فضول خرچی ہو رہی ہے، اور یہاں تو ذخیرہ آخرت ہے یہ، اس لیے دل کی خوشنودی کے ساتھ اس قربانی کو کرنا چاہیے۔ تو ایک بات تو وہ آ گئی کہ قربانی واجب ہے، جس کے اندر بھی واجب ہونے کی شرطیں پائی جائیں۔ دوسرے یہ کہ قربانی کے دنوں میں دیگر رفاہی کاموں کے بجائے قربانی ہی کرنا ہے، اور قربانی کو چھوڑ کر، واجب قربانی کو چھوڑ کر رفاہی اور خیر کے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ بات چلا رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں بھی لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہیں جہاں پیسے بچ رہے ہوں، چونکہ پیسوں سے ہم کو محبت ہو گئی ہے، لیکن اس پیسے سے ہمیں کیا مل رہا ہے اس پر ہماری توجہ نہیں ہے کہ بھائی پورے گھر کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی ہے، پورے گھر کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی ہے۔ تو ایک صاحب مجھ سے ملے تو کہ بھائی مفتی صاحب پورے گھر کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی ہے، تو میں نے کہا کہ روایت پر ہی عمل کرنا ہے تو پوری امت کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قربانی کی، ایک کہا کہ اپنی طرف سے، اور ایک کہا کہ اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر رہے۔ دیکھیے شریعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فقہ نے لکھا ہے کہ انہا واجبۃ عینا فی کل ما وجدت فیہ شرائط الوجوب، کہ قربانی کے واجب ہونے کی شرطیں ہیں جو میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کر دی، کہ وہ شخص صاحب نصاب ہو، نصاب کے بقدر یعنی 52.5 تولہ چاندی خریدنے کہ اس کے اندر مالی صلاحیت موجود ہو، اور اس سلسلے فقہ نے لکھا ہے کہ یہ 3 ایام میں اس کی مالی حالت کیا ہے اس کا اعتبار ہوگا، ان 3 دنوں سے پہلے، ان 3 دنوں کے بعد کہ مالی حالت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ان 3 دنوں میں اس کی مالی حالت کا اعتبار ہوگا کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی خریدنے کی صلاحیت موجود ہو، اور آج کل کے اکثر و بیشتر عورتوں کے پاس زیورات اتنے ہوتے ہیں کہ ان کی مجموعی مالیت اتنی بن جاتی ہے، سونے اور چاندی دونوں کی مجموعی قیمت ملانے کے بعد۔ عاقل ہو، بالغ ہو، اور مقیم ہو، مسافر نہ ہو، تو یہ شرطیں ہیں۔ فرمایا کہ انہا واجبۃ عینا فی کل ما وجدت فیہ شرائط الوجوب، کہ یہ ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے اندر بھی واجب ہونے کی شرطیں پائی جائیں۔ اب اگر ایک گھر میں 2 ہیں تو 2 پر واجب ہے، یہ شرطیں ایک گھر میں 5 لوگوں پر میں پائی جا رہی ہے تو 5 لوگوں پر واجب ہوگی قربانی، یعنی جن لوگوں پر
یہ کنڈیشن، اس کنڈیشن کا اطلاق ہو رہا ہے، اور جن جن لوگوں میں یہ شرطیں پائی جا رہی ہیں ان تمام پر مستقل علیحدہ قربانی واجب ہے۔ ایک قربانی پورے گھر کے لوگوں کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے قرآن کریم میں ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ تم میں سے جو بھی رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے۔ جو بھی، من کا لفظ عام ہے کہ جو بھی اس مہینے کو پائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ نابالغ ہو، مجنون ہو، ان پر تو شریعت کا اطلاق ہی نہیں ہے، وہ تو مکلف ہی نہیں ہے۔ لیکن ان کے علاوہ جو بھی رمضان کا مہینہ پاتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورت ہوں، ایک گھر میں متعدد افراد ہوں، ان تمام پر روزہ فرض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ حج وہ عبادت ہے کہ جس میں بڑی رقم خرچ ہوتی ہے اور محنت بھی لگتی ہے، لیکن جس کے اندر بھی استطاعت پائی جاتی ہے تو وَإِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس کے اندر بھی حج کی استطاعت پائی جائے۔ اب استطاعت کیا ہے کہ بھائی اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ یہاں سے وہاں جا سکتا ہو، وہاں ٹھہر سکتا ہو، وہاں سے واپس آ سکتا ہو، ٹھہرنے کی مدت تک وہاں کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو، اور اپنے پیچھے اپنے اہل و عیال کے خرچے برداشت کر سکتا ہو۔ جس کے پاس بھی اتنی مالیت ہو گئی تو اس پر حج فرض ہے۔ ایک گھر میں اگر ایسے متعدد افراد ہو گئے تو کیا کسی ایک پر فرض ہوگا؟ سب پر فرض ہوگا۔ فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس کے اندر بھی استطاعت ہو ان تمام پر حج فرض ہے۔ تو آپ نماز دیکھ لیجئے، ہر ایک پر ہے، حج ہر ایک پر ہے، روزہ ہر ایک پر ہے۔ تو ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة ولم یضع فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص بھی قربانی کرنے کی صلاحیت پاتا ہو، گنجائش پاتا ہو، اس کے اندر قربانی کرنے کی اہلیت و صلاحیت ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ اس قابل نہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب آئے۔ اسے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہونے اور مسلمانوں سے مل کے رہنے کی گنجائش اجازت نہیں ہے۔ اتنی سخت وعید، کیا موجود جس کے اندر بھی صلاحیت ہو، تو جو بھی رمضان کا مہینہ پائے اسے روزہ رکھنا ہے، جو بھی نماز کا مکلف ہو اسے نماز ادا کرنی ہے، جس کے اندر بھی حج کی استطاعت ہو اسے حج ادا کرنی ہے۔ اب وہی حکم اس کا بھی ہے کہ جس کے اندر بھی قربانی کے واجب ہونے کی شرطیں پائی جائیں گی ان تمام کو قربانی کی عبادت انجام دینی ہوگی، ان پر قربانی لازم ہوگی۔ ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو آپ پڑھیے، آپ دیکھیں گے کہ آپ نے اپنی طرف سے بھی قربانی کی ہے، ازواج مطہرات کی طرف سے بھی قربانیاں کی ہیں آپ نے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے مستقل قربانی ہوتی تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں ہے۔ ہاں، شریعت میں ہر ایک کی رعایت ہے کہ واجب قربانی تو یہ ہے کہ جن پر بھی واجب ہے ان کی طرف سے ادا کرنی ہے قربانی، لیکن نفلی قربانی میں اس بات کی اجازت ہے کہ ثواب میں بہت سے لوگوں کو شریک کر دے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قربانی کی، فرمایا کہ ایک میں اپنی طرف سے کیا اور دوسری کے بارے میں فرمایا کہ یہ قربانی میری امت کے ان تمام لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ نفلی قربانی تھی وہ ثواب میں سب کو شریک کر دیا۔ تو آپ بھی آج ایسا کر سکتے ہیں، نفلی قربانی کریں، ثواب میں سب کو شریک کر دیں، مرحومین کو بھی شریک کر لیں، گھر کے دیگر افراد کو بھی شریک کر لیں، تو اس میں اس بات کی اجازت ہے، بہت سے لوگوں کو ثواب میں شریک کر سکتے ہیں۔ پھر ایک روایت ترمذی شریف میں ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا کر دیا کرتے تھے، ایک قربانی کر دیا کرتے تھے، اور
اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، خود بھی کھاتے تھے، دوسرے لوگوں کو بھی کھلاتے تھے۔ آپ خود اس روایت کو سنتے ہی آپ کا دل کہہ رہا ہوگا کہ اس کا تعلق نفلی قربانی سے ہے۔ مثال کے طور پر آدمی بہت سے ایسے گھر ہیں کہ ان کی مالی حالت کے لحاظ سے ان پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن قربانی کا موقع ہے، اللہ کو قربانی پسند ہے، بچوں کو عید کی خوشیاں ملیں گی، اس لیے لوگ قربانی کرتے ہیں۔ کئی ایسے گھرانے ہیں کہ جن میں قربانی واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ عید کے موقع پہ قربانی کرتے ہیں، تو وہ نفلی قربانی ہوئی ہے۔ اور نفلی قربانی میں ثواب میں ایک قربانی ہو، گھر کے سارے لوگوں کو ثواب میں شریک کر لیا جائے، بالکل اس بات کی اجازت ہے۔ ایسے ہی صحابہ وہ روایت ہے، اس روایت کا تعلق بھی اسی سے ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کی مالی حالات کیسے تھے۔ صحابہ کی زندگی کی داستان کو پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے زندگی گزاری ہے کس قدر مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے، لیکن چونکہ ان کا مزاج تھا کہ جس موقع پر اللہ کو جو پسند ہو اس عمل کو انجام دینے کی وہ کوشش کرتے تھے۔ قربانی کا اہم موقع تھا، ثواب کا موقع ہے، اللہ کو قربانی پسند ہے، تو صحابہ اس میں پیچھے کیسے رہ سکتے تھے؟ تو اس عمل تو جن پر قربانی واجب نہیں تھی وہ صحابہ بھی قربانی کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور نفلی قربانی میں اپنے ساتھ پورے گھر کے لوگوں کو شریک کر دیتے تھے تاکہ سب کو ثواب بھی مل جائے اور گھر میں عید کی خوشیاں بھی آ جائیں۔ تو نفلی قربانی میں اس بات کی اجازت ہے، لیکن واجب قربانی پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی نہیں ہے۔ یہی بات فقہاء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے جو باتیں نئی نئی باتیں آ رہی ہیں، بلکہ ہمیں تو بس یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ سعادت کی بات ہے۔ اللہ چاہتا تو ہمیں اس قابل بھی بنا دیتا کہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے قربانی دینے کے قابل بنایا ہے، تو ہم اس کے دیے ہوئے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرنے میں بخل کیوں کریں گے؟ طرح طرح کے حیلے حوالے کیوں کریں گے؟ دیگر ضروریات کے لیے بھی اللہ ہی دے گا، دیگر خیر کے کاموں میں حصہ لینے کی بھی توفیق وہی دے گا۔ ابھی اس کو یہ عمل پسند ہے، اس کی رضا کے مطابق ابھی تو ہم قربانی کریں گے، اور مسائل کی رعایت کے ساتھ کریں گے۔ مسائل کی رعایت میں ایک اہم رعایت یہ بھی ہے کہ بڑے جانوروں میں ایک بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، لیکن ان شرکت کے جو مسائل فقہاء نے کتابوں میں لکھے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ بہت نازک ہے، تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں اور 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ اس میں اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ 7 قربانی کرنے والے ہوں، یا کسی کا مقصد قربانی ہو، کسی کا مقصد عقیقہ ہو تو عقیقے کے لیے بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال 7 شریک ہونے والے کی نیت اللہ کی رضا ہو، چاہے وہ رضا بطریق قربانی ہو، چاہے وہ رضا کا حصول بطریق عقیقہ ہو، لیکن ہر ایک کا مقصد تقرب ہو، ثواب کا حصول ہو۔ لیکن اگر کسی ایک کے مقصد میں بھی فتور ہے، گندگی ہے، صرف گوشت حاصل کرنا ہے، تو فقہاء لکھتے ہیں کہ اس سے سارے لوگوں کی قربانی خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے جہاں شرکت کریں وہاں احتیاط کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے بہتر طریقہ وہی ہے کہ وہاں شرکت کریں جہاں پر علماء کرام کی نگرانی میں کام ہوتا ہے۔ آپ معلوم کریں گے تو آپ کے اطراف میں ایسی بہت سی جگہیں مل جائیں گی۔ چونکہ عبادت آپ کی ہے تو احتیاط آپ کو کرنی ہے۔ ایسے ہی بہت سی جگہوں پہ بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے کہ گوشت کی تقسیم میں، گوشت کو جیسے ایک جانور میں 7 لوگ شریک ہیں تو اس جانور کا گوشت انہی 7 لوگوں میں جانا چاہیے، کیونکہ گوشت ہر جانور میں بالکل برابر نہیں ہوتا، مقدار میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ اب ایسا کیا جائے کہ بھائی سارے جانوروں کے ایک جگہ رکھ دیا جائے،
جانور نمبر 10 کا پورا گوشت 7 حصے کر کے ایک جگہ رکھ دیا، 11 کا گوشت بھی ساتھ ایک جگہ رکھ دیا، 12 کا گوشت بھی۔ اب ہر آدمی آتے گئے اس کو لیتے چلے گئے، کوئی آدمی اس کی قربانی تھی جانور نمبر 10 میں جانور نمبر 11 کا گوشت لے کے چلا گیا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ملنے والا تھا 10 کلو، یہ 11 کلو لے کے چلا گیا، وزن میں فرق ہو سکتا ہے۔ فقہا نے کہا کہ یہ غلط ہے، کیوں؟ گوشت کا گوشت سے تبادلہ ہو رہا ہے یہاں پہ، اس کا حصہ وہ لے گیا، اس کا حصہ وہ لے گیا، تو ایسے تبادلے میں چونکہ گوشت میں تبادلے میں وزن میں برابری ضروری ہے، یہاں پہ تبادلے میں وزن میں فرق پڑ گیا، آپ مستحق تھے 9 کلو کے 10 کلو لے کے چلے گئے، یہ سود کا اندیشہ ہے۔ اس لیے اس بات میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ جس جانور میں آپ کا حصہ ہو، آپ اپنا حصہ لے تو اسی جانور کا ایک 7واں حصہ آپ لیں، کیونکہ آپ کا حصہ اسی میں ہے۔ کئی جگہوں پہ ان مسائل میں خیال رکھا جا رہا ہے ماشاءاللہ، لیکن بعض جگہوں پہ ان مسائل کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگایا جاتا ہے، خیال نہیں رکھا جاتا ہے، تو وہاں پہ تھوڑا سا آپ ان لوگوں کو توجہ دلائیے، شعور بیدار کیجئے، کیونکہ قربانی ہماری ہے، اس میں احتیاط کے پہلوؤں کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا ہے، بلکہ پیش نظر رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے مسائل ہیں، ان تمام مسائل کا خیال بہت سی جگہوں پہ نہیں رکھا جاتا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر بڑے جانوروں میں حصہ لے رہے ہیں تو دیکھ سمجھ کے حصہ لیں، خاص طور پہ جہاں پہ علماء کرام کی نگرانی میں یا جہاں پہ کام کرنے والے لوگ علماء نہیں لیکن پھر بھی علماء کی ربط رکھ کر کے مسائل کی روشنی میں کام کر رہے ہیں، طریقے سے کام کر رہے ہیں، تو ان جگہوں پہ حصہ لے تاکہ آپ کی یہ قربانی اچھے انداز میں اللہ کے پاس پہنچے اور اس میں کوئی کسی قسم کی بے احتیاطی نہیں ہو۔ ابھی گزشتہ سال کی بات ہے، ادھر اپنے نئے شہر کے علاقے میں ایک صاحب گئے مرکز پہ، ایک جگہ پہ گوشت جہاں پہ ان کا قربانی کا نظم چل رہا تھا، وہاں پہ جو مرکز قربانی ہے، تو قربانی یہاں پہ کرتے ہیں اس کو مرکز کہتے ہیں، مرکز سے مراد یہ مرکز نہیں، یعنی مرکز قربانی یہاں پہ قربانی ہو رہی ہے۔ وہاں پہ گئے، وہ ضعیف صاحب تھے، تو کہا بھائی آپ کی قربانی ابھی نہیں ہوئی ہے، 3 بجے کے بعد آپ کی قربانی ہم لوگ کرا دیں گے، ایسا کہ آپ یہ گوشت لے کے چلے جائیے تاکہ دوبارہ آپ کو آنے کی زحمت نہ ہو۔ ان صاحب نے مسائل کو پڑھ رکھا تھا، علماء سے بیانات سن رکھے تھے، تو انہوں نے ٹوکا کہ بھائی ایسا تو ہم نہیں کر سکتے، تو کہا گیا کہ بھائی صبح سے شام تک اتنے سارے لوگ لے کے چلے گئے، اب آپ کو ہی اعتراض ہو رہا ہے، یہ کوئی جواب نہیں ہے۔ گوشت ہونا نا، آپ کو لے کے جائیے گوشت، آپ کی قربانی ہم کر دیں گے۔ تو کہا نہیں، گوشت نہیں ہونا، اس جانور کا حصہ ہونا جس میں میرا نام لکھا ہوا ہے، اس کا حصہ ہونا ہے۔ اس لیے بھائیو احتیاط کی ضرورت ہے، اور جہاں پہ احتیاط کو پیش نظر رکھا جاتا ہو وہیں پر حصہ لیجئے، بقیہ جگہوں سے اوائڈ کیجئے۔ اس کے علاوہ قربانی عبادت ہے، اس عبادت کو زحمت نہ بنائیے۔ قربانی کر لیا، قربانی کرنے کے بعد جو خون نکلا اس کو یوں ہی بہا دیا، اس کی جو پھینکنے والی چیزیں ہیں ان کو یہاں وہاں لے جا کر کے پھینک دیا، نہیں۔ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں پر لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع ملے، یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ایسے موقع پر بھی اسلام کی جو تعلیم ہے نظافت پاکیزگی کے حوالے سے، ہمیں اس کا بھی مظاہرہ کرنا ہے کہ ہم اپنی عبادت انجام بھی دیں گے اور ہماری عبادت کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہوگی، اور اس کے لیے جو بھی کوششیں کرنی ہیں ہمیں کرنی چاہیے۔ خون کی صفائی کا اہتمام، اور جو چیزیں پھینکنی ہیں ان کو کسی اچھے کور میں رکھ کر کے جہاں حکومت کی طرف سے بلدیہ وغیرہ کی طرف سے انتظام ہو وہاں لے جا کر کے ڈالنے کا انتظام۔ چونکہ عبادت ہماری ہے تو اس کی صاف صفائی اور دیگر چیزوں کا بھی خیال ہمیں رکھنا ہے، اس لیے اپنی عبادت کو کسی کے لیے زحمت نہ بنائیے، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اور اس میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ قربانی کی کھال ایک بہت قیمتی سرمایہ ہے، اس کو ذاتی استعمال میں لا سکتے، قصاب کو اجرت میں نہیں دے سکتے،
اس کو بیچ کر کے اس کے پیسے استعمال نہیں کر سکتے۔ سب سے بہتر جو آج کل کا طریقہ ہے، لوگ مدرسوں کو دے دیتے ہیں۔ ایک زمانے میں اس کی کافی قیمت ہوا کرتی تھی، آج تو قیمتیں بھی کم ہو گئی ہیں۔ اب لوگ مدرسوں کو دیتے ہیں کیسے کہ تھوڑی سی، آج چونکہ اگلا جو درس ہوگا وہ قربانی کے بعد ہوگا، اب قربانی کی تو باتیں کرنی ہے آپ لوگوں سے، اس لیے تھوڑا سا وقت ایک 4-5 منٹ زیادہ لینے کی کوشش کروں گا، اجازت ہے بھائی؟ ہاں جی اچھا، ہاں تو بہرحال کیا کرتے ہیں کہ بھائی لوگ گھروں پہ رکھے رہ جاتے ہیں، شام تک رکھے رہ جاتے ہیں، وہ چیز سڑ جاتی ہے، گل جاتی ہے۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے، وہ چیز کام کی نہیں، جو ایک قیمتی چیز تھی وہ بے قیمت ہو جاتی ہے۔ جب ہماری قربانی ہے اور ہماری قربانی کا ایک حصہ خیر کے کام میں کام آ سکتا ہے تو اس کو بروقت صحیح جگہ پہ پہنچانے کا اہتمام کیجیے۔ اور ایک بات خاص طور پہ خیال رکھیے کہ قصاب وغیرہ اس دن بہت جلدی میں رہتے ہیں، ایک مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے تاکہ غلطی نہ ہو۔ قربانی کے صحیح ہونے کے لیے، کسی بھی ذبیحہ کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ 4 رگیں کٹے، یا 4 میں سے کم 3 رگیں کٹ جائیں، کھانے کی نلی، سانس کی نلی اور دونوں سائیڈ کی رگیں۔ ان میں سے اگر 3 بھی کاٹ دیا گیا تو ذبیحہ درست ہے، لیکن کاٹنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی چھری چلا رہا ہے، جو بھی کاٹنے میں شامل ہے جانور کو ذبح کرنے میں، اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے اور بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے گھروں میں کہ لوگ اپنی قربانی خود اپنے ہاتھ سے کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا بھی ہاتھ چلاتے رہتے ہیں، ہاتھ سے ان کو صحیح سے چھری چلتی نہیں، بازو میں قصابہ یہ وہ لے کر کے بقیہ چھری چلا دیتے ہیں۔ اس بات کا خیال کریے کہ جس کا بھی ہاتھ چھری پہ پڑ رہا ہو، جو بھی کاٹنے میں شامل ہو، 1 2 3 جو بھی، وہ مسلمان ہو اور ان کی زبان پہ بسم اللہ ہو، اللہ اکبر ہو۔ جیسے قصاب آپ کا تعاون کر رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے، کر سکتا ہے وہ، لیکن اس کو بھی کہہ دیجئے بھائی وہ بھی بسم اللہ پڑھ لے، ورنہ آپ نے 1 رگ کاٹی، بسم اللہ پڑھ کر کے بقیہ سارا کام، ساری رگوں کو اس نے کاٹا بسم اللہ پڑھے بغیر، یہ ذبیحہ درست نہیں ہے، ذرا اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہاں، ذبح کے بعد کا جو دیگر عمل ہے، صاف صفائی، اس کے ٹکڑے بنانا وغیرہ وغیرہ، یہ کام مسلم غیر مسلم کوئی بھی کر سکتا ہے۔ جو میں نے مسئلہ بتایا ہے وہ ذبح کا مسئلہ بتایا ہے، تو بہتر وہی ہے کہ قصاب عام طور پہ ذبح کرنے میں تعاون کرتے ہیں، تو جس طریقے سے آپ بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح کر رہے ہیں، ان کو بھی بسم اللہ پڑھوا دیجئے، جن کا بھی ہاتھ چھری کو لگ رہا ہو ان کو بسم اللہ پڑھوا دیجئے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے، اور دوسرا ایک اہم مسئلہ، آپ دیکھیے قربانی کا گوشت شام ہونے سے پہلے پہلے خراب ہونا شروع ہو جاتا، وہ کیوں؟ اسلامی طریقہ ذبح کا یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے میں بس ان 4 رگوں پر ہی اکتفا کیا جائے، اس سے آگے بڑھتے ہوئے وائٹ رگ جو ہوتی ہے اس کو کاٹنے سے پرہیز کیا جائے جب تک کہ جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ماہرین نے لکھا ہے کہ جب تک وہ رگیں نہیں، وہ وائٹ رگ نہیں کٹتی ہے گردن کی، اس وقت تک دماغ سے جسم کا کنیکشن باقی رہتا ہے، رابطہ باقی رہتا ہے، جانور کو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ایب نارمل ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ تکلیف میں نہیں، کچھ نہیں کہ غیر معمولی چیز ہوئی ہے، اس احساس میں وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، تو ہاتھ پاؤں مارنے کی وجہ سے جسم کے تمام حصے کا فاسد خون نکل کے باہر آ جاتا اور جانور اچھا ٹھنڈا ہو جاتا۔ اور اسلامی تعلیم بھی یہ ہے کہ جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کو ٹھنڈا ہونے کا موقع دیا جائے، اس کے بعد اس کے اجزاء وغیرہ الگ کیے جائے۔ چونکہ اس موقع پہ جلدی ہوتی ہے قصاب کو، اور میں تو کہتا ہوں خاص طور پہ اس کی نگرانی کرتا ہوں میں، ذبح کریں گے اور سب سے پہلے اس رگ کو، وائٹ رگ کو کاٹنے کی کوشش کریں گے۔ نقصان ایک چھوٹی جگہ میں وہ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی کام کر کے چلے جا، وائٹ رگ کو کاٹتے ہی جو ہے نا وہ جانور ٹھنڈا ہو جاتا،
ابھی فاسد خون اس کے اندر سے نکلا نہیں اور جلدی جلدی کام کو نپٹانے کے چکر میں رہتا، تو ذرا قربانی آپ کی ہے، تھوڑا احتیاط کر لیجئے، سنت کی تکمیل کر لیجئے، تو ذبح کیجئے، لیکن ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ چیز آپ کے لیے بھی مفید ہوگی۔ اور قربانی کا گوشت خود کھائیے، دوست و احباب کو کھلائیے، اطراف کے غریب گھروں تک پہنچانے کا اہتمام کیجئے۔ یہ بہت بری بات ہے کہ آج بھی اتنی بڑی تعداد میں قربانی ہونے کے باوجود بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں قربانی کے دن بھی گوشت نہیں پہنچتا ہے۔ میں جانتا ہوں ایسے گھروں کو، ہم لوگوں نے کئی مرتبہ جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ قربانی کے دن شام تک پڑوس کے گھر میں، جن کے پڑوس میں قربانی ہوئی ہے، شام تک گوشت اتنا نہیں پہنچا کہ وہ ایک وقت کا سالن بنا سکے۔ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے اپنے فریج کو بھر لو، ڈی فریج کو بھر لو۔ ارے بھائی اجازت ہے بھرنے کی، لیکن ذرا اپنے پڑوس کا بھی تو خیال رکھیے۔ یہی تو موقع ہوتا ہے کہ اسی موقع پہ بہت سے غریب بکرے کا گوشت کھا پاتے ہیں، تو خوشی سب کے لیے ہے۔ تو قربانی اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، اللہ نے یہ موقع دیا ہے، تو خود اپنے گھر میں بھی رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اڑوس پڑوس اور سلم کے علاقوں کا خیال رکھیے کہ وہاں پہ بھی عید کی خوشیاں پہنچ سکیں۔ ان چیزوں کو ہم کریں گے تو بھائیو، سب سے اہم چیز قربانی میں الاخلاص ہے۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارا عمل مقبول ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر و عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔